بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طلبہ و طالبات کو جماعت ششم اسلامیات میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، ہم نے اپنے پچھلے اسباق میں عقائد کے بارے میں پڑھا، دعائیں پڑھیں اور بہت سارا ناظرہ قرآن بھی سیکھا اور سمجھا۔ تو کیوں نہ اب ہم دوسرے امپورٹنٹ چیز کی طرف آئیں، اور وہ ہے جس میں ہم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ہے عبادات۔ کیونکہ اسلام میں عقائد کے بعد عبادات کا تصور آتا ہے۔ بہت سارے مذاہب میں عبادات دنیاوی زندگی سے کٹ کر ادا کی جاتی ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر معبودوں کے ساتھ معبودوں کو انسانوں کی طرح سے سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلام میں عبادات کا تصور بالکل الگ ہے۔ تو یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم باب دوم کا حصہ عبادات کرنے جا رہے ہیں، سبق نمبر 1، جس میں ہم پڑھیں گے اسلام میں عبادات کا تصور۔ آتے ہیں اپنے اس سبق کی طرف۔ جی پیارے بچوں، تو ہم سبق نمبر 1 پڑھنے جا رہے ہیں حصہ عبادات کا، جس کا عنوان ہے اسلام میں عبادات کا جامع تصور۔ حاصلات تعلم میں، یعنی کہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہمارے پیارے طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اسلام میں عبادت کا مفہوم اور اس کے جامع تصور کو جان سکیں، اسلام میں عبادت کی اہمیت جان سکیں، اسلام میں عبادات کی اقسام یعنی کہ فرض، سنت، نفل وغیرہ کے متعلق جان سکیں، یہ سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت اور معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حدیث جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے عبادت میں اخلاص، خشوع و خضوع اور احسان کا معنی و مفہوم سمجھ سکیں، عبادات الہی میں دوام اور استقامت کی اہمیت سمجھ سکیں، عبادت کی اصلی روح کو سمجھ کر عملی زندگی میں اس کے تقاضے پورے کر سکیں، عبادت کی اصلی روح کو سمجھ کر عملی زندگی میں عبادت کا رجحان پیدا کر سکیں۔ اسلام میں عقائد کے بعد سب سے زیادہ اہمیت عبادات کو دی گئی ہے۔ عبادت کے لفظی معنی بندگی اور اطاعت کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ترجمہ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں۔ قرآن مجید کی آیت اس لحاظ سے نہایت اہم ہے کہ یہ ہمیں زندگی کا اصل مقصد سمجھاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ لوگوں کو یہ بات کا اندازہ اچھی طرح سے ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کر سکیں، اس کی عبادت کر سکیں، ان کی ساری زندگی اللہ کی بندگی میں بسر ہو۔ اب آتے ہیں اسلام میں عبادت کے تصور کی طرف۔ اصطلاحی طور پر عبادت ایک جامع اور وسیع مفہوم رکھتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جانے والے تمام پسندیدہ و محبوب ظاہری و باطنی اقوال و افعال کی ترجمانی کرتی ہے۔ پسندیدہ، محبوب یعنی کہ آپ کو بہت زیادہ ان سے محبت ہو، ظاہری جو نظر آتے ہوں، اور باطنی جو آپ کے اندرونی اقوال ہوں۔ آپ کے قول و افعال یعنی آپ کا کہا ہوا اور آپ کا عمل کیا ہوا، یہ ساری چیزیں معنی رکھتی ہیں۔ اس تعریف کی روح سے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے ساتھ ساتھ دیگر اخلاقی، معاشی و معاشرتی تعلیمات پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ اسلام کے تصور عبادت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں بسر ہو، اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے خالی نہ ہو۔ اس دنیا میں انسان جو عمل بھی کرے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے، یعنی پیارے بچوں، اس کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، الغرض ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو۔ اسلام میں عبادت کی اقسام۔ آپ سارے بچے نماز پڑھتے ہوں گے، آپ کو کچھ فرائض بھی آپ کے والدین نے بتائے ہوں گے، کچھ نفلی عبادات اور سنتوں کے بارے میں بتایا ہوگا۔ آج ہم ان کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ وہ اس طرح کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم کی سنت کے مطابق جو عبادات بجا لاتے ہیں،
ان میں سے کچھ کا تعلق فرائض، کچھ کا سنن اور کچھ کا نوافل سے ہے۔ فرائض فرض کی جمع ہے، سنن سنت کی جمع ہے، جبکہ نوافل نفل کی جمع ہے۔ اب ہم آپ کو فرض عبادات بتائیں گے کہ وہ کون کون سی ہوتی ہیں۔ ایسی عبادات جن کا ادا کرنا لازم ہو اور ادا نہ کرنے والا سزا کا مستحق ہو جائے، فرض عبادات کہلاتی ہیں۔ مثلاً 5 اوقات کی نمازوں کے فرائض، ہم پر 5 وقت کی نماز ادا کرنا فرض ہے۔ ایسے عبادات کو ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہوتا ہے۔ فرض عبادات کا منکر کافر ہو جاتا ہے اور بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں سنت عبادات کی طرف۔ تو سنت، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ان اعمال کو کہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کی۔ تو ایسے تمام اعمال جنہیں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے عبادت کی حیثیت سے ہمیشہ ادا کیا ہو اور کبھی کبھار بغیر کسی عذر کے اسے چھوڑا بھی ہو، سنت عبادات کہلاتی ہیں۔ یعنی ہم انہیں اختیار بھی کر سکتے ہیں اور کبھی کبھار چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ مثلاً 5 وقت فرض نماز کے ساتھ ادا کی جانے والی سنتیں اور نماز تراویح۔ سنتوں پر عمل پیرا ہونا فرائض و واجبات کی حفاظت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم سے عشق و محبت کی علامت ہے۔ نفلی عبادات، نفلی عبادات کون سی ہوتی ہیں؟ آپ کو ویسے ہی پتہ ہے کہ نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے ہمارا ان کو ادا کرنے سے۔ اس کی باقاعدہ جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایسی عبادات جن کو ادا کرنا لازم تو نہیں، لیکن ان عبادات کو ادا کر کے انسان اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتا ہے، نفلی عبادات کہلاتی ہیں۔ مثلاً تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ التسبیح، صلاۃ الخوف، صلاۃ الحاجت وغیرہ نفلی عبادات ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ نفلی نمازیں اپنے گھر میں ادا کرنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ ارشاد نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم ہے، اپنے گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کرو اور انہیں بالکل مقبرہ نہ بنا لو۔ اب آتے ہیں عبادت کی اہمیت کی طرف۔ اگر انسان اپنے مقصد حیات پر سنجیدگی سے غور و فکر کرے تو اس کی عقل کا جواب یہ ہوگا کہ اس کی زندگی محض کھانے پینے اور آرام کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت سر انجام دینے کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عبادت کی اتنی اہمیت ہے کہ اسے انسانی تخلیق کا مقصد حقیقی بتایا گیا ہے، اور پوری زندگی انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اسلام میں عبادات کا مقصد یہ بھی ہے کہ انسان ہر کام میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ محسوس کرے۔ گھر میں والدین کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ، اپنے معاشرے میں دوستوں اور دوسروں سے معاملہ کرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کا پابند رہے۔ اب آتے ہیں عبادت میں احسان کی طرف۔ حدیث جبرائیل کے مطابق ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو پھر یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 50 ہے۔ احسان کا مطلب کسی چیز میں عمدگی اور کمال پیدا کرنا ہے۔ عبادت میں احسان کا مطلب یہ ہے کہ انسان خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے،
انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی عظمت کے احساس اور خوف سے لبریز ہو۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ انسان عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرے، اور اس عبادت میں نمود و نمائش، ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو۔ اسلامی شریعت میں وہ عبادت بہترین عبادت ہے جو بے شک تھوڑی ہو لیکن باقاعدگی کے ساتھ ہو۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو پابندی کے ساتھ کیا جائے، خواہ وہ کم ہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازوں کی ادائی میں پابندی اور ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمایا کرتے تھے۔ اگر طبیعت میں گرانی ہوتی تو بیٹھ کر نماز ادا فرماتے، نماز کو ترک نہیں فرماتے تھے۔ تو پیارے بچوں، اس سے آپ نے یہ ضرور سیکھا کہ نماز کی ادائیگی کتنی ضروری ہے، کہ اگر آپ کی طبیعت بھی خراب ہو تو اس کو بیٹھ کر بھی ادا کرنے کا حکم ہے، اور اگر بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کر پڑھنے کا بھی حکم ہے، لیکن ترک کرنے کا حکم کہیں بھی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اسلامی عبادات کے اثرات کی طرف۔ اسلام میں عبادات محض چند رسومات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ انسان میں احساس پیدا کرتی ہیں کہ انسان ہر وقت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ سمجھے۔ اسلامی عبادات کا مقصد مسلمان کو عملی زندگی کے لیے تیار کرنا ہے۔ ان کے ذریعے سے انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ 5 وقت کی نماز انسان میں یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اس لیے رب نے جن کاموں کا حکم دیا ہے وہ ان پر عمل کرے، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے بچے۔ نماز کے ساتھ ساتھ آپ سب کو پتہ ہوگا روزوں کا، تو روزہ ضبط نفس کی مشق کراتا ہے، یعنی کہ اس میں ہم اپنے آپ کو برداشت میں رکھتے ہیں، کھانا پینا برداشت کرتے ہیں اور بھی بری باتوں سے بچتے ہیں، تو یہ ضبط نفس کہلاتا ہے۔ اور انسان میں دوسروں کے لیے ہمدردی کا احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم بھوکے رہتے ہیں پیارے بچوں تو ہی ہمیں دوسرے مساکین کا، غریبوں کا، ان کا احساس ہوتا ہے، تو یہ روزہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ اور زکوٰۃ، جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم ایک ہی بار ادا کرتے ہیں، پورے مال پر 2.5% ہوتا ہے یہ زکوٰۃ کا، تو یہ جو زکوٰۃ ہے اس سے باہمی تعاون کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ حج مالی اور بدنی عبادت ہے، یہ امت مسلمہ کے اتحاد، مساوات اور اخوت کا عملی مظہر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حقیقی تصور اور شعور کے ساتھ گزاریں۔ تمام نیک اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ کا مقصود و مطلوب اخلاص نیت ہونا چاہیے۔ ایسے اعمال جن کی بنیاد میں اخلاص نہ ہو، خواہ وہ کتنے ہی عظیم و شان کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم کی بیٹا یہ حدیث ہے، اور آپ لوگوں کو یہ اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہماری شکلوں کو نہیں دیکھتا، ہماری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ہمارے مال و اسباب کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ ہماری دلوں، ہماری نیت اور ہمارے عمل کو دیکھتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے بچوں نے اس سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اس سبق کا اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔